مفتی کفایت اللہ صاحب، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا ہوا ہے، اس میں شک نہیں ہے سر، لیکن پھر بھی کچھ کنفیوژن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی طرف سے دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے۔ ایک طرف جو آئینی عدالت جس کی بات ہو رہی ہے آپ اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ تجویز بھی دے رہے ہیں، یہ آئیڈیا ہے ان کا کہ جی ایک سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا دیا جائے جو آئینی مقدمات کو دیکھے۔ یہ کھلا تضاد نہیں ہے ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تضاد تو نہیں ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے جو چیز فائنل ہو جاتی ہے اس کے بعد اس پر رائے آتی ہے نا۔ اب آئینی عدالت آپ بھی کہہ رہی ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، اصل بات ہمارے ڈرافٹ کے اندر آ گئی ہے جی۔ ہم نے ڈرافٹ میں یہ کہا کہ عدالت نہیں بینچ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے میں بہت ساری جو وہ گتھیاں ہیں نا وہ سلجھ جاتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت میں وقت ضائع نہ ہو سپریم کورٹ کا، ٹھیک ہے، تو آپ نے بینچ بنا دیا، یہ لوگ آئینی سنیں اور سول اور کرمنل بہت ساری جو مدالہ وہ مقدمے وہ سنیں، تعداد ججوں میں اضافہ ہو جائے گی۔ وہی ججز سنیں یا نئے ججز آئیں؟ نئے آئیں، اچھا نئے۔ اور یہ کہ ہمیں جو خوف ہے کہ آئینی عدالت سے سپریم کورٹ، وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر کہتا ہے بلغ العلا نام رکھا تھا اس کو دیکھیے، اتنا بگاڑا یاروں نے بغلول لے گیا۔ اب بلغ العلا کو بغلول بنا کر جو پیش کیا جا رہا ہے اس کو سپریم کورٹ کو، وہ بھی نہیں ہوگا۔ آئینی عدالت بغلول ہے؟ میری یہ رائے ہے کہ تمام کے تمام لوگ یہ سوچیں کہ اب جو سپریم کورٹ ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا ان کے خلاف ہے۔ جب یہ آئین کے مطابق ہے تو پھر آپ ایک اور آئینی عدالت لا کر کیا رہنا چاہتے ہیں؟ ہماری ایک پریشانی ہے، اگر طاہر صاحب وہ پریشانی حل کر دیں تو میں ابھی ان کو مان لوں۔ ہماری یہ پریشانی ہے کہ ایک ہی ادارہ ہے جہاں پر سینئر موسٹ کو میرٹ پر لیا جاتا ہے، آپ وہ بھی نہیں دیتے۔ اختیار کہاں جاتا ہے؟ اندھیرے میں جاتا ہے۔ نیچے کے ججز کو دیکھیں گے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ والوں کو دیکھیں گے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ والوں کو دیکھیں گے آئینی عدالت۔ آئینی عدالت آئے گی 6 لوگوں کے ذریعے جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی، پارلیمانی کمیٹی کو مقرر کریں گے جناب شہباز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کو مقرر کریں گے، نہ میں اور نہ آپ کوئی اور۔ تعیناتی کے طریقہ کار کو تو مفتی صاحب بدلنے کی ضرورت ہے نا، لیکن دیکھیں آپ نے خواجہ آصف کو سنا، وہ جو مولانا صاحب کی تجویز ہے نا وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ بے لذت والی بات ہوگی۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ بنا دیں تو آپ انہیں کیوں گناہ بے لذت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف اگر آپ بلا لیتے تو میں سمجھاتا۔ آتے نہیں، ہم بہت بلاتے ہیں۔ ہمارا طریقہ ہے سمجھانے کا، ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کو، میں کلیئر کر دوں، خواجہ آصف کہتے ہیں سوال نہ پوچھا کرے، بس آپ سنا کرے میری تقریر۔ ہاں خواجہ آصف مجبور ہے، وہ اب یہ باتیں اس کو وہ حالات کا جبر بتا رہی ہیں، ورنہ وہ یہ کہنے کی کوئی تک بھی نہیں ہے نا۔ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ رہیں یا جائیں، اگر آپ نے آئینی عدالت کو یہاں پر پاس کر دیا تو آپ کے کچھ دن، اصلی یہ لوگ حقیقی لوگ تو نہیں ہے نا، یہ تو صابن کی ڈبیا پہ کھڑے، تھوڑا سا دھکا دے دیے چلے جائے گا۔ اس لیے وہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے آئینی عدالت ترمیم منظور نہیں کی تو آپ کو جانا ہوگا، تو پھر خواجہ صاحب کیا بولے وہی بولے جس کو بتایا گا۔ وہ میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے تو دوا ان سے سبھی لیتے ہیں۔ آپ کہاں بیٹھی ہے؟ اسلام آباد میں؟ بالکل، غیر سیاسی لوگ ہیں، دوا ان سے سبھی لیتے ہیں۔ بہت سادہ ہے آپ کو بالکل پتہ نہیں۔ اچھا، یہ جو 63 کا فیصلہ آیا ہے مفتی صاحب، اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو پھر اتنی ضرورت نہیں رہے گی JUIF کی ان ترامیم کو پاس کرانے کے لیے؟ اور اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بجائے جو مخصوص نشستوں والا ہے، جو اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا، اس فیصلے کو قبول کر لیا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا، پارلیمنٹ بل پاس ہے، تو بالکل ہی ضرورت نہیں رہے گی JUIF کی۔ آپ ہاں اسٹینڈنگ کریں گے، کالک مل کر آپ پاس کریں گے، آپ غیر صحت مند روایت لائیں گے، آپ بدنام ہو جائیں گے، آپ کی بدصورتی اور زیادہ ہو جائے گی، تو کرو نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیز حرام ہے لیکن وہ سمجھ رہے ہیں حلال ہے، تو یہ سے سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ڈنڈا ہے نا، ان کی سمجھ میں ابھی وہ بیچارے مفلوج ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر ہاسٹرنگ کے ذریعے سے یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے تو یہ ناجائز آئینی ترمیم ہوگی، اس بچے کو ملالی نہیں کہہ سکتے، ایسے لوگ تو کرتے رہتے ہیں، یہ بھی کریں۔ ڈنڈا ویسے سبھی کے اوپر ہے، اور جب وہی ڈنڈے والے پرفیوم گفٹ کرتے ہیں تو برے نہیں لگتے، پھر بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ہمیں ذرا مستثنا سمجھے، ہمیں وزیر اعظم نہیں بننا۔ کیا بننا ہے پھر؟ سنا ہے کہ بڑی ہیوی ڈیمانڈز رکھی ہیں JUIF نے بھی، جو حکومت پریشان ہو گئی ہے کہ 8 سیٹوں پہ اتنی 5 سال
5 سال ہم عمران خان کی اصلاح کرتے تھے، اب ہم شہباز شریف کی اصلاح کر رہے ہیں. بس ہمارا یہ مسلک اور یہ فارمول اس قسم کا. اچھا انہوں نے آپ سے صدر مملکت بنانے کا تو وعدہ کیا تھا نا نون لیگ نے مولانا صاحب کو. نہیں میں سمجھتا ہوں مجھے حافظ عبداللہ صاحب نے میرے شو میں یہ بات مکان ہوتا ہے، ایک مظاہرے ہوتا ہے، مظاہرے سے اب کیا بات کریں گے، اب مظاہرے ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا وہ آپ کا وہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ مسودہ وہ تیار آپ کر رہے ہیں تو تیار ہو چکا ہے؟ پی ٹی آئی سے تجاویز لے رہے ہیں اس میں مفتی صاحب؟ نہیں ہم نے اپنا بنا لیا ہے، ہم پی ٹی آئی کو اس پہ راضی کریں گے. اور جب آپ نے مان لیا، دیکھو نا حکومت اب بیک فٹ پہ ہے نا. ہاں اس لیے کہ جس طرح رات کو 355 گھنٹے لگے ہیں 18ویں آئینی ترمیم پر، اور یہ راتوں رات ہم سے پاس کر رہا ہوں، وہ تو نہیں ہوا. مولانا صاحب کو سلام. حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے پاس کرانا ہے، وہ بیک فٹ پہ نہیں ہے. میں نے نام حکومت کا لینا. اچھا ٹھیک ہے، میں بھی چاہتی ہوں آپ شو میں آتے رہیں، اس لیے حکومت کا ہی نام. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ویسے تو نہیں ہوا. اب انہوں نے مان لیا کہ چلو آپ کی ترمیم مانیں گے، تو مجھے امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی راضی کر لیں گے، پیپلز پارٹی کو، حکومت. تو مسودہ آپ تیار کر کے آپ ان سب سے شیئر کریں گے؟ ہوگا، شیئر بھی کریں گے. چھپائیں گے تو نہیں؟ خفیہ تو نہیں؟ ہمارا تو آج آ گیا ہے. میں نے ابھی آپ کے پروڈیوسر سے کہہ دیا کہ بھائی میرا دوست ہے، بھائی ہے. نہیں واٹس ایپ پہ مجھے آیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے، جلدی ہے ان کو بہت زیادہ. آج 11 اکتوبر ہے، 1.5 گھنٹے بعد 12 اکتوبر ہے، اور پھر 25 اکتوبر. نہیں تھوڑا فرق ہے. وہ جو پہلے ان کو ڈر تھا نا اس منصور علی شاہ صاحب سے، وہ ہم نے ایک تعویذ بنا کر وہ ڈر نکال دیا. اچھا یہ تعویذ کا کام آپ کی طرف سے بھی جاری ہے؟ اور کیا کریں.